بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو گنتی کے بارے میں کچھ اور چیزیں بتاؤں گا۔ پہلے تو میں نے کچھ بتایا تھا، اب اسی کے ساتھ کچھ اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے پڑھا تھا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور اس سب کی عربی بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ پانچواں کہ الخامس، اب جیسے ہم کو بولنا ہے پانچواں سبق تو الدرس الخامس، اسی طرح چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں سبق تو آپ نے پڑھ لیا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل لکھا ہوا ہے یہاں پہ سامنے، الدرس التاسع آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی نواں سبق۔ تو اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیے الدرس العاشر، 10واں سبق، یہ بھی آپ پڑھ لیے تھے۔ اب یہاں پہ آپ کو جو غور کرنا ہے وہ یہی ہے کہ 10واں سبق جب ہم بول رہے ہیں تو دونوں لفظ کے اخیر میں پیش دے رہے ہیں، جیسے الدرسو میں سین پر پیش دے رہے ہیں، العاشرو پہ پیش دے رہے ہیں۔ اسی طرح نواں سبق میں الدرس التاسع، درسو میں سین پر پیش دے رہے ہیں، اور التاسع میں عین پر پیش دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے 11 سے جب شروع کرتے ہیں نا، 11 سے لے کر 19 تک، تو یہاں پہ کچھ دوسری چیزیں ہیں، یعنی 11 سے لے کر 20 تک بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے، اسی کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے بالکل اوپر لکھا ہوا ہے الدرس الحادی عشرہ، تو اب یاد رکھیے 11 سے لے کر 19 تک، یاد رکھیے 11 سے لے کر 19 تک عشرہ آئے گا، تو اس میں عشرہ میں جو را ہے نا، ہر حالت میں زبر ہی دیں گے۔ عشرہ میں جو را ہے وہ ہر حالت میں زبر ہی دیں گے۔ اور الدرس یا القلم، البیت، کچھ بھی استعمال کیجئے گا تو اس پہ تو آپ پیش کر دیں گے، جس طرح پہلے آپ پیش کرتے آ رہے تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں میں پیش کیے تھے نا، الدرس میں سین پر پیش کیے تھے، یا القلم میں میم پر پیش کریں گے، یا البیت میں تا پر پیش کریں گے، اسی طرح الدرس میں سین پر پیش کرنا ہی ہے۔ لیکن عشرہ میں جو را ہے نا، اس پہ زبر دینا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب اس کے بیچ میں الحادیہ آ رہا ہے، حادیہ 11 کے لیے یہاں پہ الحادیہ استعمال کرتے ہیں، الحادیہ عشرہ، تو الحادیہ میں یہاں پر زبر دیں گے۔ 11واں سبق تو یاد رکھیے الدرس الحادی عشرہ، یہاں پہ دھیان دیجئے کہ الدرس میں تو پیش آیا ہی ہے، الحادیہ پر یا پر زبر دیے ہیں اور عشرہ پر زبر دیے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کو بولنا ہوگا 11واں قلم تو کیا بولیں گے؟ القلم الحادی عشرہ۔ آپ کو بولنا ہوگا 11واں گھر تو آپ کو بولنا ہوگا البیت الحادی عشرہ، یا پر زبر اور عشرہ میں را پر زبر۔ اب دیکھیے 12واں، تو 12واں کے لیے بولیں گے الدرس الثانی عشرہ، نون یا زرنی، یا پر سکون ہے، نون یا زرنی، تو 12واں کے لیے آپ کو بولنا ہے الدرس الثانی عشرہ۔ دیکھیے اس میں بھی درسو میں سین پر پیش ہے نا، اور عشرہ میں را پر زبر ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ 19 تک یہ جو آئے گا نا، 11 سے لے کر 19 تک، تو عشرہ میں جو را ہے اس پہ زبر ہی دینا ہے، اور الدرسو میں تو سین پر پیش دے رہے ہیں، صرف بیچ والا جو آ رہا الحادیہ، وہاں پہ یہاں پر زبر تھا، اور یہاں پہ الثانیہ نہیں ہے بلکہ الثانی، نون یا زرنی۔ تو 11 12 آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے 12 کو پھر سے پریکٹس کر لیجئے، البیت الثانی عشرہ، اور اسی طرح 12واں قلم تو القلم الثانی عشرہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ 13واں ہے، تو 13واں کے لیے آپ کو کیا بولنا ہے؟ الدرس الثالث عشرہ۔ تو 11 اور 12 آپ نے سمجھ لیا، 1 سے لے کر 10 تک تو آپ نے بالکل سمجھ ہی لیا تھا پہلے، آسان ہے۔ 11 اور 12 کو آپ نے سمجھ لیا، تو 11 کو بھی اگر 12 کو اگر ہٹا دیتے ہیں تو یاد رکھیے 11 اور 12 کو ایک سائڈ کر دیجئے، تو 11 اور 13 14 15 16 17 18 19، یہ جو میں نے بتایا ان میں بالکل آسان ہے، ایک ہی طرز ہے، یعنی الثالثہ میں بھی سا پر پیش آئے گا،
اور عشرہ میں را پر ثالثہ میں سا پر زبر آئے گا، عشرہ میں بھی را پر زبر آئے گا۔ اسی طرح الدرس الرابع عشرہ، اس میں بھی عین پر زبر اور را پر زبر۔ اسی طرح الدرس الخامس عشرہ، الدرس السادس عشرہ، الدرس السابع عشرہ، الدرس الثامن عشرہ، الدرس التاسع عشرہ۔ یعنی الدرس تو پیش آئے گا ہی، لیکن اس کے بعد جو دو حرف آئیں گے نا، ایک تو ثالث، رابع، خامس، سادس جو کچھ آئے گا تو اس پہ زبر دیں گے لاسٹ حرف پر، اور عشر جو آئے گا اس پہ بھی زبر ہی دیں گے۔ آپ اردو میں گنتی لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 10 3 13 یا 3 پر 1 13، ایسا بولتے ہیں نا، یا 10 2 12۔ تو اسی طرح اس میں ہے عشر مطلب 10 ہوتا ہے، عشر مطلب 10، اور ثالث مطلب 3، تیسرا، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ الدرس مطلب سبق ہو گیا، اور الثالثہ عشرہ، تو یہاں پہ 13 کے لیے ثالث یعنی 3 لگا دیے، پھر عشر لگا دیے، تو 10، تو 10 3 13 ہو گیا۔ تو یہ جو 3 4 5 لگائیں گے 13 میں، جو 14 15 جوڑنے میں، اس سب پر زبر دیں گے، اور 10 جو لگائیں گے اس پہ زبر دیں گے۔ تو دیکھیے آپ یہاں سے یاد رکھیے کہ 12 کو ایک سائڈ کر دیے تھے نا، دیکھیے ابھی سامنے آپ کو 12 ہے نا، الدرس الثانی عشرہ، یہ تو 12 ہے، اس کو ایک سائڈ کر دیجئے۔ باقی جو ہے نا جتنے ہیں 11 13 14 15 16 17 18 19، یعنی 11 سے لے کے 19 تک 12 کو ایک سائڈ کر دیجئے۔ 12 اس میں شامل نہیں ہے، 12 کو ایک سائڈ آپ نے کر دیا، تو 11 سے لے کے 19 تک ان میں بالکل آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ الدرس میں تو پیش دیں گے ہی، لیکن اس کے بعد حادیہ میں بھی زبر دیں گے، عشرہ میں بھی زبر دیں گے، پھر یہاں پہ الثالثہ سے پہ بھی سا پہ بھی زبر دیں گے، عشرہ میں را پر زبر دیں گے، رابع میں عین پر زبر دیں گے، عشرہ میں را پر زبر دیں گے، یعنی سب پہ زبر ہی دیں گے۔ خامسہ میں دیکھ رہے ہیں نا، سین پر زبر ہے، عشرہ میں را پر زبر ہے، سادسہ میں سین پر زبر ہے، عشرہ میں را پر زبر ہے، السابعہ میں عین پر زبر ہے، عشرہ میں را پر زبر ہے، الثامنہ میں نون پر زبر ہے، عشرہ میں را پر زبر ہے، التاسعہ میں عین پر زبر ہے، عشرہ میں را پر زبر ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا۔ تو 11واں سبق کو کیا بولیں گے؟ الدرس الحادی عشرہ، القلم الحادی عشرہ، 12 کو ایک سائڈ کر دیجئے۔ 13واں کو کیسے بولیں گے؟ الدرس الثالث عشرہ، القلم الثالث عشرہ۔ 14واں سبق، 14واں قلم، الدرس الرابع عشرہ، زبر زیر کو اچھی طرح دھیان میں دیجیے گا۔ الدرس الرابع عشرہ، القلم الرابع عشرہ۔ 15واں سبق، الدرس الخامس عشرہ، القلم الخامس عشرہ۔ 16واں سبق، تو الدرس السادس عشرہ، القلم السادس عشرہ، 16واں قلم۔ اب 7واں سبق، 7واں نہیں 17واں سبق، تو الدرس السابع عشرہ، 17واں قلم، القلم السابع عشرہ۔ 18واں سبق، الدرس الثامن عشرہ، 18واں قلم، القلم الثامن عشرہ۔ 19واں سبق، الدرس التاسع عشرہ، 19واں قلم، القلم التاسع عشرہ۔ تو پوری بات آپ نے سمجھ لیا۔ 12 کو جو ایک سائڈ لگائے ہوئے تھے، آئیے 12 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس میں تو سین پر پیش رہے گا ہی، عشرہ میں را پر زبر رہے گا، صرف ثانی جو ہے نا، ثانی، اس میں ثانیہ نہیں بولے گے، یعنی یا پر زبر نہیں دیں گے بلکہ یا پر سکون دے دیں گے، تو ہو جائے گا الدرس الثانی عشرہ۔ تو بالکل آسان ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ جب آپ نے اس گنتی کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، سعودی سے، عرب سے جو قرآن شریف طبع ہو کر آتے ہیں، تو ان میں پہلا پارہ دوسرا پارہ نہیں لکھا رہتا ہے، بلکہ ان میں کیا لکھا رہتا ہے؟ الجزء الاول، الجزء الثانی، جزء، جیم زا حمزہ، جزء مطلب پارہ ہوتا ہے، جزء مطلب پارہ، تو وہاں پہ لکھا رہتا ہے الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثالث۔ اسی طرح 12واں پارہ، 13واں پارہ، تو 12واں پارہ کے لیے لکھا رہے گا الجزء الثانی عشرہ، 11واں پارہ تو الجزء الحادی عشرہ۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ کون سا پارہ ہے۔ تو امید ہے کہ
بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں بہت سی گہرائیاں ہیں، بہت سی باتیں اس میں ہیں، وہ سب انشاءاللہ جب ہم لوگ قواعد پڑھیں گے تو سب چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی بس اتنی ہی بات سمجھیے۔